آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک کامیاب بزنس مین کس طرح بنتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ کہ ایک دن میں آپ نہ ہی تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دن میں آپ اس طرح سے گرو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سے منازل آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات معروف بزنس مین کاشف انور صاحب کے ساتھ کروائیں گے۔ کاشف انور صاحب MK انجینئرنگ کے ڈائریکٹر ہیں، آپ FEBR کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ FEBR ٹریڈ انڈسٹری کی ایک بہت مشہور باڈی ہے جس کے پلیٹ فارم سے تاجروں کے اور انڈسٹریلسٹ کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنتا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں۔ جی آئیے کاشف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ کا بزنس دن دگنی رات سے چگنی ترقی کر رہا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک کامیاب بزنس مین کس طرح بنتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دن میں آپ نہ ہی تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دن میں آپ اس طرح سے گرو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سے منازل آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں، اور جو سب سے ضروری ہے کہ آپ کو ایک تو اپنی کوالٹی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے پروڈکٹس کی، آپ کی سروسز ٹھیک نہیں ہوں گی، تو الٹیمیٹلی آپ مارکیٹ میں جگہ نہیں بنا سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمرز کو عزت دینی ہوتی ہے، آپ کو وہ پروڈکٹس دینے ہیں جو آپ کے کسٹمرز کو چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے دھوکہ کسی کو نہیں دینا۔ جب آپ نہ ہی آپ نے اللہ کو دھوکہ دینا ہے، نہ ہی آپ نے کسٹمر کو دینا ہے، اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گرو بھی کروں اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤں، کسی کی حق تلفی بھی نہ کروں، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اور الٹیمیٹلی ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پیسہ کما لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ بلڈنگز کھڑی کر لیتے ہیں تو کامیاب ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن میری شاید ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کے جو امپلائیز ہیں، اگر آپ ان کا بھی دھیان رکھ لیتے ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ آپ پروڈکٹس وہ دیتے ہیں جو مارکیٹ کی ڈیمانڈس کے مطابق آپ کو چاہیے ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ آپ کے جو کوالٹی آف دا پروڈکٹ ہے، اگر آپ کی امپورٹڈ مٹیریل سے کے مطابق آپ کی کوالٹی ہے، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 10 فیکٹریاں ہو جائیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ ایک کارخانے کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، MK انجینئرنگ پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے اپنا بزنس رن کرتے ہیں؟ الٹیمیٹلی جی، یہ میرے والد کا بزنس ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کا بزنس جوائن کیا ہے، اور ہماری شاید کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کو فالو کرتے ہیں، آج بھی ان کی بات کو مانتے ہیں، اور ہمیشہ ہر ایک کامیاب آرگنائزیشن کے پیچھے ہمیشہ ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جہاں لیڈرز زیادہ ہو جائیں گے وہاں وہ انسٹیٹیوشن کامیاب نہیں رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اب میں چونکہ زیادہ پڑھ کر آیا ہوں، یا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہوں، یا مجھے بہتر پتہ ہے۔ آپ کو لیڈر کو فالو کرنا ہے، اور یہی کامیابی کی وجہ ہے کہ ہم ہر بات آج بھی اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتے ہیں۔ جہاں پھنستے ہیں، کوئی ٹیکس کا مسئلہ آتا ہے، کوئی امپورٹ کا مسئلہ آتا ہے، را مٹیریل کا مسئلہ آتا ہے، کوئی لیبر کا مسئلہ آتا ہے، تو وی الٹیمیٹلی کنسلٹ میں فادر کے بتائیں اب آگے کیسے چلنا ہے، کس لائر سے رابطہ کیا جائے، کیا کریں۔ الٹیمیٹلی ڈیسیجنز ہم نے بھی لینے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی ایک جو سب سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کی بہت سی ذمہ داری اور جو بوجھ آپ کے اوپر اس وقت ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا بوجھ کم ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم جو اپنی لائن ہے اس میں ہم کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں۔ ہمارے اسکروز اینڈ بولٹس کی انڈسٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ ٹولنگز کی ضرورت ہے، آپ کو بہت ایڈوانسڈ مشینری کی ضرورت ہے، تو نہیں انویسٹمنٹ لوگ اتنی کر سکتے۔ اور یہ آج نہیں لگایا ہم نے، میرے والد صاحب نے 1980 میں یہ انڈسٹری لگائی تھی، اور آج ہم الحمدللہ ہم بہت اچھی کوالٹی اور بہت اچھے
پروڈکٹس. پھر آپ ایڈوانسمنٹ آف آپ کے پروڈکٹ لائن کو بڑھانا بہت ضروری ہے. اگر آپ انہیں پروڈکٹس کو لے کے چلیں گے, اس میں آپ ایڈیشن نہیں کریں گے اپنی پروڈکٹ لائن کے اندر, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیز آر دا فیو ریزنس. یہ بتائیں کہ یہ جو EM کی انجینئرنگ ہے, ماشاء اللہ بہت ترقی کی اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کس طرح سے؟ مطلب میرے والد صاحب نے, میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہمارا فیملی بزنس ہے, میرے والد صاحب نے انڈسٹری لگائی, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہی آگے آتی ہے. مطلب کس پیمانے سے شروع کیا؟ شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, ابا کہتے ہیں کہ شاید 6 مشینز تھیں, 6 مشینوں سے اسٹارٹ کیا سیٹ اپ. الحمدللہ ناؤ دیر آر نمبر آف مشینز. نمبرز اللہ کا بہت شکر ہے جی. دیکھیں ہم وی آر ویری لکی, اور ہم بہت خوش ہیں اس وقت کہ نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات شاید اچھے نہیں ہیں. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ حالات نہیں ٹھیک ہیں, لیکن لوکل انڈسٹری کے لیے حالات شاید بہتر ہے اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے, اگر آپ کے پاس ہے نو ہاؤ کہ آپ نے انڈسٹری کیسے چلانی ہے, تو لوکل انڈسٹری کے لیے حالات شاید اتنے برے نہیں ہیں. لیکن میں دوسرے مسائل کی بات نہیں کر رہا کہ ٹیکس کے کیا مسائل ہیں, لیبر کے کیا ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹس کے کیا ہیں. تو چونکہ اس وقت انڈر انوائسنگ کو بھی گورنمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, گورنمنٹ اس وقت امپورٹس پہ بھی اس کو کٹیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو لوکل انڈسٹری کی ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو ابھی اس وقت ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اور ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں, کیا اور انویسٹمنٹ کریں. لیکن پھر ایک طرف پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ایسے انویسٹمنٹ والے, کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں اس طرح سے کیا. لیکن ان شارٹ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے حالات بہتر ہیں. اور ہم نے اپنی جو آپ ایک بات کر رہے ہیں بار بار ہماری کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ترقی دی ہے, تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. ہم ہمیشہ, میرے ابا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو آپ کا را مٹیریل بھی ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی ون آف دا بیسٹ کوالٹی را مٹیریل, اور جو پروڈکٹس آپ آگے فنش گوڈس بھی بنائیں دے شوڈ بی گڈ. اور میں اپنے سپلائرس کو نارملی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا پروڈکٹ میں اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ پروڈکٹ میرا ہے, وہ پروڈکٹ آپ کا نہیں ہے. آپ 10 سال بعد بھی یہ کہیں کہ کاشف صاحب یہ نہیں بکا, تو وہ میں نہیں لوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کمپلینٹ ہے, یہ آپ کا پروڈکٹ کوالٹی وائز ٹھیک نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں وہ میرا, میں واپس اٹھا لوں گا اگر اس میں کوالٹی وائز کمپلینٹ ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو یہاں پر بہت زیادہ پرٹیننٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس میں کوالٹی وائز کوئی کمپلینٹ نہ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر اتنا کامیاب بزنس آپ کا, ہر مطلب کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی, یقیناً دشواریاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, مشکل حالات ہوتے ہیں. تو آپ ایسے کس قسم کے حالات جو مشکل ترین ہیں ان سے گزرے اور آپ نے ان کے اوپر قابو پا لیا الٹیمیٹلی, یہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں میں یہاں پر اس کا جواب صرف یہی دینا چاہوں گا کہ جب آپ اللہ اور اس کے حبیب پر توکل کرتے ہیں نا, تو وہ آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے, جب آپ کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے, جب آپ کسی کا برا نہیں سوچتے, تو آپ کا بھی برا نہیں ہوتا. تو میں اس سوال کا جواب صرف یہی دوں گا کہ اگر آپ اپنے نیت کو صاف رکھیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں. دیکھیں کوالٹی خراب دینا بھی دھوکہ ہے. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ میری کوالٹی اے گریڈ کی ہے, دے یا بی گریڈ رہے ہیں, یہ بھی دھوکہ ہے. تو دھوکہ آپ انسان کو تو دے ہی دیں گے, تو اللہ سے آپ کیسے بچیں گے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پروڈکٹ آپ دے رہے ہیں, جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہی بیچیں, دھوکہ نہ دیں, اس پہ توکل کریں. اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ بھئی آج اگر آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو کل کوئی پکڑ سکتا ہے. آسانیاں پیدا کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, لاہور ٹیکس بار, پاکستان ٹیکس بار, لاہور چیمبر آف کامرس, FEBR اور بلا بلا بے شمار, یہ کیا ہے, کیسے آپ انڈسٹریلسٹ کو اور جو ٹریڈرز ہیں ان کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کی بہت کرنا ہے. میری دادی کی دعائیں ہیں, میرے دادا کی دعائیں ہیں, میری والدہ کی دعائیں ہیں, میرے والد کی سپورٹ. الٹیمیٹلی یہ اللہ اور اس کے حبیب کی خاص کر نوازی ہے, اور
وہ نارملی بہت سے دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے تو بس پہلی ملاقات میں ہی ہم آپ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ میں چونکہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. ٹیکس الحمدللہ میرا سبجیکٹ ہے. نارملی بہت سے لوگ ٹیکس پہ بات نہیں کرتے, اکانومی پہ شاید اس طرح سے بات نہیں کرتے. مجھے الٹیمیٹلی اپنے بزنس کے لیے ٹیکس کو پڑھنا ہوتا ہے. اور جو مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ ٹیکس کا ایشو ہے, آپ تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو گائیڈنس ضرور دے دوں, کیونکہ میرے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ علم, عزت اور رزق دینے سے کم نہیں ہوتا. یہ تینوں چیزیں دینے سے بڑھتی ہیں. آپ جتنا دیں اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دیتا ہے, اتنی نوازش ہوتی ہے اس کی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں بانٹنی چاہیے, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ رزق ہو, چاہے وہ عزت. اچھا, ٹیکس کے آپ ماہرین میں سے سمجھے جاتے ہیں ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے, ابھی جو ریسنٹ جو ریٹرنز فائل ہوئی ہیں وہ 40% اس میں جو ہے نا ڈکلائن آ گیا ریٹرنز میں. تو وقت کب آئے گا جب ہم مطلب پاکستان میں, جب تک ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج نہیں کریں گی تب تک ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا. ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ سکتا. ہاں, کیونکہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تمام اختیارات ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, اور جتنی پالیسیز بنتی ہیں وہ اسی لیے بنتی ہیں کہ ہم نے ان کو پینلائز کرنا ہے, ہم نے ان کو سزا دینی ہے, ہم نے ان کو سکویز کرنا ہے. جب یہ اپنی اس پالیسی کو چینج کریں گے نا کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اب جیسے ابھی 8 دسمبر کو انہوں نے ٹیکس کی ڈیٹ نہیں بڑھائی ریٹرن فائلنگ کی, بہت سر زیادتی ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو کہ انہیں ٹیکس کی فائلنگ کی ڈیٹ بڑھانی چاہیے تھی. ہاں, تب نہ بڑھاتے اگر پاکستان میں حالات نارمل ہوتے. کیا کرونا نہیں ہے؟ کیا آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرا رہے؟ کیا آپ ہر پلیٹ فارم پہ ہر منسٹر نہیں کہہ رہا کہ کرونا بڑھ رہا ہے, آپ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں؟ کیا تمام ڈپارٹمنٹس 50% اپنے امپلائیز کے ساتھ کام نہیں کر رہے؟ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤنس نہیں چل رہے؟ کیا فوتگیاں نہیں ہو رہی؟ اب جو آپ کے فیڈرل کمیشن کے جو چیئرمین فوت ہوئے ہیں کل, تو کیا اسرائیل کو انہوں نے روکا کہ بھائی رک جاؤ, پہلے میں ریٹرن فائل کر لوں پھر میں فوت ہوں گا؟ دیکھیں, آپ کی میتیں گھروں میں پڑی ہیں, تو آپ ٹیکس کا دھیان رکھیں گے یا آپ باقی معاملات کا دھیان رکھیں گے؟ میرے خیال تھوڑا سخت ہو گیا انٹرویو, تھوڑا سا کامک ریلیف بھی ہونا چاہیے. آپ کی گولیاں بہت مشہور ہیں. جب میں نے وہ اب سویٹ دے دی نا کہ گورنمنٹ کو سویٹ دینی چاہیے, کہ گورنمنٹ کو یہاں پہ سویٹ دینی چاہیے. دیکھیں, آپ کو اپنی دیکھیں, عوام دشمن نہیں ہے. عوام از ناٹ دا کمپیٹیٹر آف دا اسٹیٹ. بھئی عوام, اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ڈیکلریشن فائل کرنی ہے. بہت سے سروس کے لوگ ہیں, سیکٹر کے لوگ ہیں, بہت سے ایسے مینوفیکچررز ہیں جن کی ایڈوانس ٹیکس ڈپازٹ ہو چکا ہے. 8 دسمبر کو انہوں نے ڈیکلریشن دینی تھی. بھائی آپ ڈیکلریشن لینے کے لیے, اور جو نہیں دے گا اس کو 40,000 روپیہ جرمانہ ہے, 1 لاکھ روپیہ ویلتھ ٹیکس کا جرمانہ ہے. تو دیکھیں پھر جرمانے, اور کس کو جرمانہ ہے؟ جو ریٹرن فائل کر رہا ہے. جو نہیں کر رہا اس کو تو پھر جرمانہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ آپ جہاں آپ نے سوال شروع کیا کہ ہمارا ٹیکس بیس کیسے بڑھے گا, سوری, ان حالات میں, ان قوانین کے ساتھ, ان ایکٹس کے ساتھ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکتا. اچھا, ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی اگر ہم میسیج دینا چاہتے ہو, خاص طور پہ جو نوجوان انٹرپرینیورز اپنا فیوچر جو ہے وہ بزنس میں بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, اب حالات ایسے نہیں رہے کہ آپ, میں پھر انہیں الفاظ کے ساتھ کہوں گا کہ آپ ٹیکس نیٹ کے باہر رہیں. آپ اگر اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ ایگزسٹنگ بزنس میں ہیں تو ڈو کم ان ٹو دا ٹیکس نیٹ. آپ پہلے والی باتیں نہیں ہیں. آپ اگر گرو کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں ترقی کریں, تو اپنے تمام ایکسپینسز کو, ایسٹس کو, ویلتھس کو, انکمس کو شو کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اینڈ بی لائل ٹو پاکستان, کیونکہ میرے مطابق جہاں بھی آپ چلے جائیں پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے. اپنے ملک کی بات ہی فرق ہے, لیکن شاید ہم 72-73 سالوں میں پاکستان کو وہاں نہیں لے جا سکے جہاں ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں گیا ہے. ہم اگر آج بھی کرنا شروع کریں, ہم آج بھی اپنے ملک کے ساتھ لائل ہو جائیں, تو ہم اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے. جی ناظرین, یہ تھے کاشف انور صاحب, ویری انرجیٹک, ویری ڈائنامک اور ینگ بزنس مین. ہم نے ناظرین کاشف صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنتا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں.
اس کے بارے میں ان کے ساتھ ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.